امت کو نوٹس دینا چاہتا ہوں۔ امیر عظیمت حضرت مولانا حق روا صاحب جھنگوی جھنگ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر 28 فروری سن 1986 میں علماء دیوبند کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہوگا میں اس کو آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ گفتگو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے، بعض مقامات پر تشریحی طور پہ چند الفاظ ہو سکتے ہیں اس میں میرے اپنے آئیں، لیکن وہ محض تشریحی الفاظ ہوں گے، حقیقت وہی ہوگی جو میں کسی کتاب سے بیان کروں گا۔ یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور مجھے یہ عنوان اس لیے رکھنا پڑا کہ میں اپنی حسب استطاعت اس پروپیگنڈے کا کلا کما کروں جو حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس عنوان کے ساتھ ساتھ جس کا میں ابھی اظہار کرنے والا ہوں، خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار کا تذکرہ بھی ماہ رواں کی مناسبت سے کرنا ضروری سمجھوں گا۔ تو گویا آپ نے آج اپنے ذہنوں کو ان دو باتوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا شیعہ کو کافر میں نے اپنی طرف سے کہا ہے یا میں نے کسی کا فتویٰ نقل کیا ہے۔ نمبر دو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا بڑا مرتبہ، شرف، کمال اور عظمت حاصل ہے۔ یہ دو باتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت ہی دیانتداری کے ساتھ اپنی قبر آخرت سامنے رکھیں، یوم معاشر کی تلخییں، رب ذوالجلال کی بطش شدید کا خیال کرتے ہوئے دیانتدارانہ غور فرمائیں گے، اور صرف از خود آپ غور نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو آپ میرے ساتھ مذہبی تعاون کرتے ہو اس گفتگو کو دوسرے احباب تک پہنچانے کے لیے بھی معاون ثابت ہوں گے، اور دوسرے حضرات کو بھی اس موقف کے لیے، اس موقف کا قائل کرنے کے لیے آپ محنت فرمائیں گے۔ کوئی بھی کام دنیا میں لے لیجئے، جب تک اس کو کسی نظم و ضبط کے ساتھ نہیں کیا جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، چاہے اس کام کا تعلق
دنیا سے ہو چاہے اس کام کا تعلق دین سے ہو، نظم و ضبط ہر جگہ ضروری ہے، اور اس کام کے ساتھ دلی لگن ہر حال ضروری ہے۔ آپ تجارت کو لے لیجیے، اگر آپ لگن کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے دکان کی تباہی ہو جائے گی۔ خلوص کے ساتھ آپ اپنے اس دنیاوی کام میں مصروف نہیں ہوں گے، اور اس طرف کے ساتھ آپ اپنا کاروبار نہیں کریں گے کہ مجھے اپنے کام کو بڑھانا ہے، تو نتیجتاً آپ کی پراپرٹی، جائیداد، دولت، دکانداری ساری کی ساری مکمل طور پہ تباہ و برباد ہوگی۔ اسی صورت میں آپ دنیاوی کام میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ جس صورت میں آپ اس کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، محنت کا جذبہ رکھتے ہو، اور پھر پورے نظم و ضبط کے ساتھ اس کام کو آپ کرنے کا پروگرام ہو۔ بیانی اسی طرح دین کا مسئلہ ہے۔ جب بھی آپ کسی پروگرام کو، دینی پروگرام کو لے کے نکلیں، اس میں لگن بھی چاہیے، دلی تڑپ بھی چاہیے، دلی جذبات، احساسات بھی چاہیے، نظم و ضبط بھی چاہیے، اور نیک نیتی بھی چاہیے۔ اگر نیت غلط ہوئی تب بھی کام نہیں ہوگا، نظم و ضبط نہیں ہوگا تب بھی کام نہیں ہوگا، اپنے پروگرام کے ساتھ والہانہ حد تک عقیدت نہیں ہوگی تب بھی کام نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام میں نے عرض کی ہے لے لیجئے، جب تک اس کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں وہ کامیابی اس کام میں نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے عرض کی ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے، اور میں اپنے خالق پہ امید کرتا ہوں کہ اگر میں یہ تمام تر گفتگو اپنی اور آپ کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، اپنی اور آپ کی قبر کے سنوارنے کے لیے کرتا ہوں، میری نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، میرے قلب و جگر میں کوئی غلط پروگرام نہیں ہے، اور میں خالصتاً اگر یہ گفتگو رضائے الہی کے لیے کرتا ہوں تو مجھے اسی خالق پہ پورا بھروسہ ہے کہ تدریجاً صحیح، دیر سے صحیح، لیکن آہستہ آہستہ یہ گفتگو دلوں میں اترے گی، دماغوں میں گھر کرے گی، ماحول اور معاشرہ اس کے لیے تیار ہوگا۔ اگر اس میں کسی مقام پر کسی دن نیت میں خامی آ گئی تو چاہے اس وقت میں بھی چاہوں اور آپ بھی چاہیں لیکن کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر نیت نیک رہی تو چاہے بہت ساری دنیا چاہے کہ یہ کام نہ ہو لیکن وہ کام ہر حال ہوگا، اس لیے کہ خود خالق کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کی طرف سے اس کے نازل کردہ احکامات، اس کے ارشادات، قرآن و سنت کے ارشادات جن کو لفظ نور سے تعبیر کیا گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پورے ہوں گے، چاہے کافر کراہت محسوس کریں کہ یہ دین نہ پھیلے، چاہے وہ اس کے لیے ہزاروں رکاوٹیں پیدا کر لیں کہ یہ مسئلہ نہیں پھیلنا چاہیے، لیکن اگر نیت صحیح رہی تو سدائے حق کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وقتی حالات کے تحت میں مانتا ہوں رکاوٹیں بظاہر نظر آ جاتی ہیں، لیکن اگر پہ ہم
مسلسل اس عنوان پہ محنت ہوئی تو نتیجتاً انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں آئے گی۔ آگے چلنے سے پہلے میں پھر کہہ دوں، میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ جس دین پہ میں اور آپ چل رہے ہیں، اس دین کے راوی، اس دین کے ناقل، اس دین کو بیان کرنے والے اصحاب پیغمبر ہیں۔ اگر وہ مقدس شخصیات مجروح ہو جائیں، ان کی شخصیات کو داغدار کر کے پیش کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس آدمی کی گفتگو کا، جس کی کلام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسی آدمی کو آپ اپنی زبان سے بے ایمان بھی کہیں، اپنی زبان سے منافق بھی کہیں، اپنی زبان سے غدار بھی کہیں، اپنی زبان سے جہنمی بھی کہیں، اور پھر اسی کا حوالہ بھی دیں کہ اس نے یہ کہا ہے، تو ہر ذی فہم انسان آپ کو یہی جواب دے گا کہ آپ سے بڑا پاگل بھی کوئی ہے کہ آپ ایسے شخص کے حوالے کے تحت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جس کو آپ خود بے ایمان کہتے ہیں، جس کو آپ خود منافق کہتے ہیں، اس کے قول، اس کی روایت کو لے کر آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ہر ذی عقل آپ سے یہی کہے۔ اسی عام مثال کو سامنے رکھ کے سوچئے، آپ ایک خاص طریقہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا یہ طریقہ آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ رسالت میں آپ کو یہ طریقہ کس نے بتلایا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ خالق جس نے رسول بنا کے بھیجا تھا اس نے یہ طریقہ کار اپنے رسول کو بتلایا۔ آج تک نماز کا یہ موجودہ طریقہ، نکاح کا موجودہ طریقہ، زکوٰۃ کا موجودہ طریقہ، وراثت کے تمام تفصیلی مسائل، بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے، والدہ کو کتنا ملے گا، بھائی کو کیا حق ملے گا، بیٹی ایک ہو تو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی یہ کئی ہوں کسی متوفی کی کتنا حصہ ملے گا، کہ پرانی بات کہہ رہے ہیں، 1400 سال پہلے کی ایک بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اسے آپ نقل کر رہے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے رسالت مآب کو خود کہتے ہوئے سنا، آپ کہتے نہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے؟ جواب میں ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں سنا، لیکن کچھ سننے والے تھے جنہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں اس کو بیان کیا، دنیا کے ذرے ذرے میں اس کو بیان کیا، وہ سننے والے تھے۔ میں نے ان سننے والوں سے سن کر اس کو بیان کیا ہے، تو ساتھ ہی اگر وہ یہ کہے کہ جن سننے والوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ تو بے ایمان تھے، وہ تو منافق تھے، وہ تو نبی کے دشمن اور باغی تھے، وہ تو پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، انہوں نے تو پیغمبر کی بیٹی کو حق نہیں دیا تھا، انہوں نے تو جانشینی پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا، آپ ان کا حوالہ دے کے بات کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے اس پروگرام میں، آپ کی اس روایت میں، آپ کے اس قول میں، آپ کے اس عمل میں کیا وزن باقی رہ جائے گا، جبکہ آپ جس کا حوالہ دیتے ہیں جب وہ مومن نہیں ہے تو کیا اعتبار ہے اس بات کا کہ آپ کو اس نے جو بات بتلائی ہے وہ سچی ہو؟ سچی بات پہ یقین کرنے کے لیے پہلے اس زبان کا یقین کرنا پڑتا ہے جس زبان سے وہ بات نکل رہی ہو۔ اگر وہ زبان سچی نہیں ہے تو بات پہ کبھی یقین نہیں آ سکتا۔ تو میں نے اس لیے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ اصحاب رسول دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ ایک بہت بڑا اہم کو کا طبقہ کائنات میں پھر رہا ہے جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ ہاتھ باندھ کے نماز
ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اس میں رکوع کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے رسول کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، سنے؟ اگر آپ نے یہ کہتے ہوئے نہ دیکھا اور نہ سنے تو جس نے سنا ہے اس کی زبان پہ آپ کو اعتبار اگر کرنا ہے تو اسی صورت میں اعتبار ہوگا جب آپ اس کی زبان کو صادق سمجھیں، جب آپ اس کے دماغ کو، اس کی عقل و فہم کو صحیح سمجھیں، جب آپ اس کی دیانت پہ یقین کریں گے تو اس کے بعد آپ کے اس قول پہ یقین پختہ ہوگا، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو پختہ مان لیا جائے اور جو بیان کر رہا ہے اس کو بے ایمان مان لیا جائے۔ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس بات کی۔ تو اس لیے میں نے بارہا آپ کو اس لائن پہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ پورے دین کا مدار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، ازواج نبی پہ ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بیان کیا۔ آپ کو خود اپنی زندگی کے واقعات یاد نہیں ہوتے، آج سے 1 سال پہلے آپ نے کیا کیا تھا آپ کو یاد نہیں ہوتا، آپ نے کل کیا کیا ہے آپ کو یاد نہیں ہوتا، آپ نے پرسوں کیا کیا تھا آپ کو یاد نہیں ہوتا، آپ اپنا کیا ہوا بھول جاتے ہیں، لیکن پیغمبر کی وہ مقدس جماعت ہے جس نے یہاں تک نبی کے ارشادات، اقوال اور اعمال کو محفوظ کیا کہ نبی اگر لیٹرین تشریف لے گئے ہیں تو پہلے کون سا قدم لیٹرین میں رکھا تھا، یہاں تک اس کو محفوظ کی ہے۔ آج اس جماعت کے خلاف جس نے یہاں تک تیرے پیغمبر کے اعمال کو، اقوال کو، افعال کو، پیغمبر کی سنت کو محفوظ کی ہے، تیرے ملک کے چرسی، تیرے ملک کے شیطان، تیرے ملک کے غلیظ کیڑے ان کے خلاف تبرہ کریں، اور اگر میں اس غلیظ فتنے کے خلاف آواز اٹھاؤں تو اس کا نام فرقہ واریت رکھ دیا جائے، میں تیری ذہنیت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہاں تک اس جماعت نے تیرے پیغمبر کے دین کو محفوظ کیا، اقوال کو محفوظ کیا، افعال کو محفوظ کیا۔ مسجد میں داخل ہوئے نبی تو کون سا قدم پہلے رکھا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ آقا آرام فرما رہے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں بستر پہ تو یہ بھی بیان کر دیے کہ سوتے ہوئے رات کو آقا دو عالم کا چہرہ اقدس بستر پہ کس جانب ہوا کرتا تھا؟ مذاق ہے کوئی؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ جو پرسوں سوئے تھے تو سوتے ہوئے آپ کا رات کو چہرہ کس جانب تھا؟ خود آپ کو یاد نہیں، لیکن پیغمبر کی جماعت نے نبی کے دین کو اس انداز میں محفوظ کیا کہ آج 14 صدی بیت گئی ہے، میں آج بھی پختہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے رات کو آرام کس انداز میں کیا ہے۔ یہ تھوڑا احسان ہے اس جماعت کا جس کے خلاف آج زہر اگلا جائے اور کوئی ہم اس کے لیے لاہے عمل تیار نہ کریں، اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی پروگرام نہ بنائیں، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ میرے محترم سامعین، ان گزارشات کے ساتھ ساتھ مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو یہ یقین آئے کہ اصحاب رسول کی شخصیات کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے، اس کے بغیر دین کا تحفظ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر میں تسلسل کے ساتھ آپ کو اس لائن پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کا آپ اس محاذ کو سنبھال لیں گے، آپ اس محاذ کو محفوظ کر لیں گے تو بڑے اطمینان کے ساتھ آپ ہر عبادت کریں گے اور اس عبادت میں کہیں بھی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوگا۔ وہ عبادت ہی کیا ہوئی جس میں شک ہو، وہ مسئلہ ہی کیا ہوا جس میں شبہ رہ جائے، اور انسان پوری زندگی تزلزل میں گزار دے اور کوئی یقین پختہ لے کے اس دنیا سے نہ جائے، مرے تو اس کو کوئی یقین نہ ہو کہ میرا دین کیا تھا، میرا عقیدہ کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹ ہے، وہ اسی حالت میں مر جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحیح لین اختیار کرے، پختہ یقین اختیار کرے اور صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ لے کے اس دنیا سے جائے۔ تو جب تک آپ اصحاب رسول کی مقدس شخصیات کا تحفظ نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو محفوظ کر سکیں۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اگلی بات کہتا ہوں، آپ نے بھی سنا، میری زبان سے سنا، کئی اور علماء کی زبان سے بھی سنا، نعرے لگتے ہوئے بھی دیکھے اور ایک عنصر کو چیمہ جبی ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں، زیادتی ہے، پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے کہ جی پہلے علماء نے کب کہا ہے۔ تو میں آج اس حقیقت کو واشگاف کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔
آج کے دور میں 3 طبقے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں. ایک طبقہ بریلوی کے نام سے مشہور ہے، ایک طبقہ دیوبندی کے نام سے مشہور ہے، ایک طبقہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہے. تینوں طبقات سنی ہونے کے مدعی ہیں. تینوں طبقات کا دعویٰ ہے ہم اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں. تینوں طبقات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں ان تینوں طبقات کی وہ مسلمہ شخصیات بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جن کو یہ تینوں مانتے ہیں، ان کے اشارات، ان کے اقوالات بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا. لیکن آج آغاز کے طور پہ میں پہلے ان تینوں طبقات کے اقوال لانا چاہتا ہوں. ان کو معلوم کرنے کے بعد پھر میں وہ شخصیات پیش کروں گا جن شخصیات کو یہ تینوں فرقے اپنا رہنما، راہبر اور مقتدا سمجھتے ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اکابرین اور اسلاف کے اس فتوے کی تائید کے لیے کہ یہ فتویٰ انہوں نے کیوں دیا، پھر میں دلائل لاؤں گا. اور اتنے واضح، اتنے دو ٹوک، اتنے اٹل دلائل لاؤں گا کہ اگر میں ان دلائل کے لیے یہ لفظ استعمال کروں کہ ان دلائل میں اتنا بڑا وزن ہوگا جتنا جبل احد میں وزن ہے، تو یہ الفاظ مبالغہ نہیں ہوں گے. اتنے وسیع دلائل لا کے میں اس موقف کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا ہوں. جب آواز اٹھ ہی گئی تو اسے دبایا کیوں جائے، اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیوں کر دیا جائے کہ صرف حق نواز کہتا ہے. غلط ہے، میں نہیں کہتا، 14 صدی کی امت کہتی ہے. یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کی تائید لاؤں کہ واقعی 1400 سال کی امت کے علماء وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں. قرآن، احادیث نبوی اس بات کی تائید کرتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور مزید لطف کی بات یہ کہ میں شیعہ کتب سے حوالے لاؤں گا اور وہ حوالہ جات لاؤں گا کہ جو حوالہ جات میری تائید کریں گے کہ میں جو کچھ شیعہ کے لیے کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آخر دنیا میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ. لوگ گفتگو سنتے ہیں فریقین کی، 2 پارٹیاں لڑ پڑی، 2 بھائی لڑ پڑے، 2 فریق لڑ پڑے ہیں. لوگ اس کی گفتگو سنتے ہیں، گفتگو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. وہ دونوں چاہے اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے کا موقف مانے یا نہ مانے، لیکن سننے والی پبلک کم از کم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ فریقین میں جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے. کر لیتی ہے یا نہیں کر لیتی؟ فریقین چاہے لڑتے رہے، ان کی کوئی ذاتی غرض ہوگی، لیکن پبلک جس کی کوئی ذاتی غرض نہیں، وہ حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ تاثر ضرور لے لیتی ہے کہ فریقین میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. تو میں آج سر دست آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 100 سال سے کچھ زائد سال بھی ساتھ ملا لیجیے. بر صغیر میں جب انگریز نے مسلم قوم کو کلیتاً برباد کرنے کا پروگرام بنایا تو انڈیا کی زمین پر اللہ کے ایک نیک صالح بندے نے دین کے تحفظ کے لیے، دین کے بقا کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. ادارے کا نام دارالعلوم رکھا. جس قصبے میں اس کی بنیاد رکھی اس قصبے کا نام دیوبند تھا. ابتدا ادارے کی یہ تھی کہ ایک چھوٹی سی مسجد جو دیوبند کے قصبے میں تھی، اس مسجد کے ساتھ ایک انار کا درخت تھا. اس درخت کے نیچے ایک استاد بٹھا اور اس استاد کے سامنے ایک ہی طالب علم بٹھا دیا. ابتدا یہ تھی، آغاز یہ تھا. اتفاق استاد کا نام بھی محمود اور جو سب سے پہلا شاگرد بنا اس یونیورسٹی کا اس کا نام بھی محمود.
ادارے کی کوئی عمارت نہیں، انار کا درخت ہے۔ مدرس تجویز ہو گئے، مدرس کی تنخواہ کا انتظام کیسے ہو؟ جس نے ادارے کی بنیاد رکھی، ہر ماہ 1 روپیہ دینے کا اس نے وعدہ کیا، اور 2 آدمی اور تیار کیے کہ روپیہ وہ دے، 3 روپے ماہوار تنخواہ۔ آج سے قریباً 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 3 روپے کل ماہوار تنخواہ، ادارے کی عمارت کوئی نہیں، 1 طالب علم اور 1 مدرس۔ بظاہر کون جان سکتا تھا کہ کوئی وقت وہ بھی آئے گا کہ جب یہ ادارہ پوری دنیا میں دین کا واحد نمائندہ ادارہ ہوگا، یہ اس وقت کوئی باور نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تعلیم شروع ہو گئی، آغاز شروع ہو گیا۔ اسی نیک اور صالح بندے کو خواب کی حالت میں امام الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا دو عالم نے خواب کی حالت میں، خواب میں زیارت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ ایمانداری سے بتلائیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کی زیارت جب کسی کو ہوگی صحیح زیارت ہوگی، کیوں کہ نبی کی شکل کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ کسی اور کی زیارت ہو تو شبہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی شکل میں بن کے آ گیا ہوگا، لیکن حدیث پاک میں یہ وضاحت ہے کہ پیغمبر کی زیارت جب بھی کسی کو ہوگی وہ واقعتاً نبی کی زیارت ہوگی، کیوں کہ شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اسی نیک اور صالح بندے کو خواب کی حالت میں زیارت ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور خواب ہی میں دکھلایا گیا کہ چند ایک نشانات لگا دیے گئے، ان نشانوں پہ آپ ادارے کی بنیاد رکھیں۔ صبح اٹھے، یہ تو خواب تھا، صبح اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اسی مسجد کے ارد گرد کی زمین میں نشانات لگے ہوئے ہیں، اور دور دراز تک نشانات لگے ہوئے ہیں۔ انہی نشانوں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، بشرطے کہ تعصب سے بالا تر ہو کے سوچے۔ پیغمبر کی زیارت کا خواب میں ہونا عین ممکن بلکہ واقع ہے۔ سینکڑوں غوث اقطاب اور اولیاء اللہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور انہی میں سے ایک محمد قاسم نانوتوی تھے جن کو خواب کی حالت میں زیارت ہوئی، اور یہ بتلایا گیا کہ ہم نے ادارے کے لیے نقشہ کھینچ دیے، ان لائنوں پہ اس کی تعمیر کر دی جائے۔ صبح اٹھے تو خالق نے انتظام کر دیا تھا۔ یہ انتظام کیسے ہوا؟ خواب میں دکھائے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن یہ نشان کس نے لگائے؟ خلاق عالم نے ان نشانات کا انتظام کیا، ملائکہ کے ذریعے لگوائے یا اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشانات لگوا دیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی اس زیارت کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہرحال یہ کام کر دیا گیا۔ اور مزید کہتا ہوں کہ جس کو یہ خواب آیا ہے وہ کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا صالح ہے، اس کی ولایت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک واقعہ پہ مزید غور فرما لیجیے۔ محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاف شیعوں نے ایک سازش کی کہ اس کو بدنام کرنا ہے، اس کی حیثیت برباد کرنی ہے، اس کی حیثیت کو مجروح کرنا ہے، لوگوں میں جو اس کا اثر ہے اس کو زائل کرنا ہے۔ یہ سازش شیعوں نے کی، اور پروگرام یہ بنایا کہ ایک آدمی کو جو کہ ہو واقعتاً زندہ لیکن اس سے مردہ بنایا جائے، اس کا جنازہ اٹھاؤ، اور محمد قاسم نانوتوی سے یہ کہا جائے کہ آئیے جنازہ پڑھے، اور جب وہ جنازے کے لیے نیت باندھ لیں، ایک آدھ تکبیر ہو چکے تو درمیان ہی میں وہ جس کو مردہ بنایا گیا حقیقتاً مردہ نہیں ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، ہم تالیاں بجا دیں گے، پروپیگنڈا کر دیں گے، یہ اتنا پاگل آدمی ہے، اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ جنازے زندوں کے پڑھے جاتے ہیں یا مردوں کے۔ ایک سازش تھی، تیار کر کے لائے، قاسم کو دعوت دی کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ لوگ صفوں کی صورت میں کھڑے تھے، آپ نے جنازہ شروع کیا۔ جس کو مردہ بنا کے لائے تھے حقیقتاً مردہ نہیں تھا، سمان قاسمی میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بر صغیر کی ہر تاریخ نے اس کو بیان کیے۔ جس کو مردہ بنا کے لائے تھے اس کے ساتھ پیکٹ تھا کہ درمیان میں آپ نے بولنا ہے، وہ نہیں بولا، ایک تکبیر ہو گئی، دوسری ہو گئی، جب نہیں بولا تو مقتدیوں میں لوگ کھانسنے لگ گئے،
آوازیں دینے لگ گئے اپنے اپنے انداز میں کہ کسی طرح یہ اٹھے، یہ کیا ہوا؟ لیکن کچھ نہ اٹھا، کچھ نہ ہوا، اور نہ وہ اٹھ سکا۔ جب محمد قاسم نانوتوی نے سلام پھیرا تو سلام کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم چاہتے تھے کہ قاسم ذلیل ہو، تم چاہتے تھے کہ صدیق کی صداقت کا ترجمان بدنام ہو جائے، خالق نے قاسم کی عزت رکھ لی ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ خدا کی قسم، تاریخ گواہ ہے، جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا وہ مردہ تھا۔ قاسم موت و حیات کا مالک نہیں، موت و حیات کا مالک وہ ہے، لیکن وہ اولیاء اللہ کی عزت رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے اور پیغمبروں کی ناموس کے تحفظ کے لیے ان کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر کرتا ہے۔ مارا خالق نے تھا، اس لیے اس پہ موت طاری کر دی گئی کہ اس ولی کی عزت بچ جائے، صدیق و عمر کی صداقت کے ترجمان کا ناموس بچ جائے۔ میرے محترم سامعین، اس ولی کو زیارت ہوئی اور اس زیارت کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جو آج پوری دنیا میں واحد دینی یونیورسٹی ہے جس میں 3000 طلبا صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، 3000 طلبا اور 1200 آدمی دورہ حدیث میں شریک ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ادارہ ہے۔ لیکن اس کا آغاز کیسے تھا؟ ایک انار کے درخت سے آغاز ہوا اور پہلا طالب علم محمود تھا، استاد کا نام ملا محمود اور طالب علم کا نام محمود الحسن۔ تاریخ نے آگے چل کر اس محمود الحسن کو اسیر مالٹا اور شیخ الہند کے نام سے یاد کیا، جس نے انگریز کو لوہے کے چنے چبوائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں دین کے تحفظ کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس ادارے نے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی علمی حیثیت منوائی، اپنی علمی فقاہت تسلیم کروائی۔ بالآخر لوگوں کی زبان پہ لفظ آنے لگ گئے۔ جب کوئی مسئلہ بیان ہوتا لوگ کہتے علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں، جو وہ کہیں گے مان لیں گے۔ جب کہیں کوئی فتویٰ آتا لوگ کہتے علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی علماء دیوبند کا ایک تقدس قائم ہو گیا، ان کی علمی صلاحیتوں کو مان لیا گیا۔ مزید آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں، حضرت مولانا خواجہ غلام حسن صاحب سواگی رحمہ اللہ، جن کی یہ کرامت مشہور ہے کہ وہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے، اور ہندوؤں نے، سکھوں نے ان پہ دعویٰ کیا کہ یہ جبری ہمیں کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کیس عدالت میں چلا تو عدالت پوچھتی ہے کہ خواجہ صاحب آپ لوگوں کو جبری کلمہ پڑھاتے ہیں، تو عدالت کے سامنے یہ ولی کامل کہتا ہے کہ ان کو تو میں نے جبری پڑھا لیا، آپ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو جج بھی پڑھنے لگ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ خواجہ غلام حسن سواگی ہیں، مشہور ولی، مشہور بزرگ ہیں۔ ان کو جب فتوے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند لکھا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے ملفوظات اور مکتوبات میں یہ درج ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑتی میں فتویٰ دارالعلوم دیوبند لکھا کرتا تھا، اور جن سکھوں کو، جن ہندوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا، ان میں جو باصلاحیت تھے، جو پڑھ سکتے تھے، علم حاصل کر سکتے تھے، ان کو دارالعلوم دیوبند بھیجا کہ تم تعلیم وہاں حاصل کرو۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ اس حقیقت کو اور علماء دیوبند کی علمی فقاہت کو منوانے کے لیے مزید کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمد ذاکر صاحب، آپ جامعہ محمدی تحصیل چنیوٹ ضلع جھنگ، یہ خواجہ ضیاء الدین صاحب سیال شریف کے مرید تھے۔ ان کی وفات کے بعد پھر خواجہ قمر الدین سیالوی کے مرید ہوئے اور ان سے خلافت حاصل کی۔ یہ مولانا محمد ذاکر صاحب بھی دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھتے رہے ہیں، اور عین طالب علمی کے دوران انہوں نے خواجہ ضیاء الدین صاحب سیالوی کو دارالعلوم دیوبند میں دعوت دی تھی کہ آپ آئیں تو صحیح، علماء دیوبند کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو خواجہ ضیاء الدین صاحب سیالوی، خواجہ قمر الدین کے والد گرامی، جن کی مزار کو آج پوجا جا رہا ہے، جن کی قبر کی آج مٹی چاٹ کے کھائی جا رہی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند گئے، ان کے اعزاز میں دیوبند میں چھٹی کی گئی
طلبا آئے، ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا اور مولانا ظہور احمد صاحب بکوی نے علماء دیوبند کا خواجہ صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کیا، اور پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے صحیح امام ابو حنیفہ کے پیروکار دارالعلوم دیوبند میں دیکھے ہیں۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مولانا محمد ذاکر صاحب نے اپنے رسالہ الجامعہ میں لکھا جو جامعہ محمدی سے چھپتا ہے۔ یہ واقعات چند ایک میں نے اس لیے عرض کیے کہ آپ کے سامنے پہلے علماء دیوبند کی علمی شخصیت، ان کی فقاہت آئے اور ان کا علم و فہم آئے، آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ لوگ کتنے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ ان کا علم ایک مانی ہوئی گویا ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ میں اس پہ بہت سارا لیکچر دے سکتا ہوں کہ علماء دیوبند کی علمی شخصیت کا کن کن لوگوں نے اقرار کیا، اپنوں نے بھی اقرار کیا، بیگانوں نے بھی انکار کیا، اقرار کیا، حتیٰ کہ خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی خود لکھتے ہیں اور ان کی یہ تحریر ایک کتاب ڈھول کی آواز کے نام سے چھپی ہے، اس میں ان کی یہ تحریر چھپ چکی ہے، اور رسالہ الرشید جو ساہیوال سے چھپا اس میں بھی ان کی یہ تحریر چھپ چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میری حدیث کی سند پر محمد قاسم نانوتوی کا نام درج ہے۔ یہ تو میں بہت سارے دلائل اس پہ پیش کر سکتا ہوں۔ علماء دیوبند کتنے بڑے عالم تھے اور اہل سنت والجماعت کے اس 14ویں صدی میں صحیح ترجمان تھے، لیکن اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو اس پہ اور بھی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے عرض کروں۔ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کا طبقہ جن کی علمی حیثیت، جن کا تقوی و پرہیزگاری ایک مانی ہوئی چیز ہے، حتیٰ کہ محمد قاسم نانوتوی کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کی شادی ہوئی، ایک نواب کی بیٹی سے شادی ہوئی، نواب آپ کا مرید تھا اور اس حد تک مرید تھا کہ اس نے پوری عقیدت کے ساتھ اپنی بچی کے نکاح کے لیے پیشکش کر دی۔ محمد قاسم نانوتوی کی شادی ہو گئی، بچی نواب کی تھی۔ اس عرصہ میں یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے وہ بچی اپنے والد سے 2 لاکھ کے زیورات اور جہیز لائی، 2 لاکھ۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مالیت تھی، لائی اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ پہلی رات محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے معمولات سے، نوافل سے، وظائف سے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب تشریف لائے تو اس اپنی اہلیہ کو یوں پشت پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ پگلی اتنے زیورات جو تو لائی ہے تیرا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میں غریب اور مسکین چٹائی پہ بیٹھنے والا، تو نواب کی بیٹی ہے، آخر میں اور تو کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ فرمایا میری خواہش تو یہ ہے کہ جیسے میں مسکین ہوں تو بھی مسکین بن جا، جیسے میں غریب ہوں تو بھی غریب بن جا۔ وہ کہتی ہے کیسے غریب بن جاؤں؟ فرمایا یہ 2 لاکھ کے زیورات ہم کیا کریں گے؟ ہم قبر میں لے جائیں گے، ترکوں کی جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں فنڈز کی ضرورت ہے، ہم سارے کا سارا سرمایہ وہاں بھیج دیتے ہیں، مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، تیری اور میری زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ بچی مان گئی، سارا کا سارا جہیز اور 2 لاکھ کا ساز و سامان ترکوں کے فنڈ میں بھیج دیا گیا۔ اگلا دن ہوا، عورتیں آئیں، انہوں نے آ کے بھڑکایا، بچی تھی ان کے کہنے پہ لگ گئی، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے؟ مولوی نے تجھے اس لین پہ لگا لیے، نہ تیرے پاس کپڑے صحیح معنی میں باقی رہے، نہ زیورات رہے، کل کو برادری کی شادی میں جانا پڑتا ہے اور لوگوں کے ہاں جانا پڑتا ہے، تو یہ کیا کریں گی آپ؟ انہوں نے بھڑکا دیا۔ بچی اس تیش میں آئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ واقعی قاسم نانوتوی سے میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں باپ کے گھر جاتی ہوں۔ پہلا ہی دن اور روٹ کے والد کے ہاں چلی گئی، والد کے پاؤں سے تو زمین نکلنا تھی کہ پہلے دن بچی روٹ کی آ گئی ہے، میں تو اپنے مرشد کے ساتھ اس کا نکاح کر کے آیا تھا، میں نے تو ایک ولی کامل کو بیٹی دی تھی، ایک جید عالم، ایک بحر العلوم سے رشتہ کیا تھا، یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اس کے پاؤں سے زمین نکلی، کانپ گیا، پوچھتے بیٹی کیا ہوا؟ بچی جواب دیتی ہے کہ ابا جان اس مولوی سے میری زندگی گزر سکتی ہے، جتنا جہیز آپ نے دیا تھا اس نے اٹھا کے ترکوں کے فنڈ میں بھیج دیے اور میں اب بالکل خالی ہوں۔ تو نواب سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، جہیز ہی کی وجہ ہے یا کوئی اور بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ کہ نہیں اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ جتنا تو جہیز پہلے لے گئی تھی اتنا پھر لے لے، لیکن گھر تیرا وہی ہے، میرے گھر نہیں بیٹھ سکے گی۔ کیا کمال تھا لوگوں کا! اگر آج والدین اس بات کا تہیہ کر لیں تو کوئی بچی بھی اپنا گھر برباد نہ کر سکے، کوئی بچی بھی ویران نہ ہو۔
اگر والدین اس کا تحفظ کریں کہ اس کا گھر وہی ہے۔ نواب نے اتنا ہی جہیز دوبارہ دیا اور خود انگلی پکڑ کے قاسم نانوتوی کے گھر لائے، فرمایا آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی رفیقہ حیات ہے، زندگی اس کی آپ کے ساتھ بسر ہوگی، یہ میرے گھر میں نہیں ٹھہر سکتی۔ چنانچہ چھوڑ گئے۔ دوسرا دن آیا تو محمد قاسم نانوتوی نے اسی انداز میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کے پھر کہا، پگلی میں نے تو تجویز دی تھی نا کہ ہم ترکوں کے فنڈ میں یہ سامان بھیج دیں، تو انکار کر دیتی کہ میں اس کو نہیں مانتی۔ تجویز ہے، مشورہ ہے، نہ میرا آرڈر تھا نہ حکم تھا، نہ میں نے تجھے اس پہ مجبور کیے، تو نہ دیتی، اور اگر دے دیے ہے تو روٹنے کا کوئی مطلب تھا؟ بدنام کیا تو نے اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور میں نے تو تجھے اس لیے کہا تھا کہ پگلی یہ جو کچھ زیورات تو نے پہنے ہوئے، زیورات سے اسی طرح دوبارہ لگی ہوئی تھی، تاریخ گواہ ہے، اس پہ ہاتھ پھیرا، میں نے تو کہا تھا یہ سانپ اور بچھو ہیں، ان کو اتار دیا جائے۔ قاسم نانوتوی کی اہلیہ کہتی ہے، دیوبندیوں کی روحانی والدہ کہتی ہے کہ جب میں نے نظر کی، میرے جو کنگن پہنے ہوئے تھے مجھے سانپ اور بچھو نظر آئے، اتار کے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاسم کہتے ہیں نانا نہ اتارو، وہ کہتی ہے نہیں یہ تو سانپ اور بچھو ہیں، یہ میں اپنے وجود پہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ دوسری کرامت تھی اس ولی کی جس نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طویل تمہید کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند کی حیثیت، اس کی قدر و منزلت، اس کی فقاہت، اس کی شخصیت اور تقوی و پرہیزگاری تو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس پورے قافلہ حریت میں سب سے بڑا عالم جو اللہ نے پیدا کیا تھا، میری مراد علماء دیوبند ہے، اس سے پہلے علماء کی بات نہیں کر رہا، جب سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا قافلہ چلا اور اس نے پورے بر صغیر میں پوری دنیا میں دین کی اشاعت کی اور انگریز کے خلاف شاملی کے میدان میں عملاً یہ قافلہ حریت لڑتا رہا۔ میں اس قافلے کی بات کرتا ہوں کہ اس پورے قافلہ میں اور پوری دیوبندی دنیا میں اگر اللہ نے سب سے بڑا عالم کو پیدا کیا تھا، سب سے بڑا فقیہ کوئی پیدا کیا تھا، تو اس شخص کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ یہ آپ علماء سے پوچھیں، یعنی جو علماء علم سے تعلق رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ پوری دیوبندی دنیا میں اور دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں اور اس اہل سنت کی عظیم تحریک میں سب سے بڑا عالم کون تھا، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا گویا بحر العلوم کون تھا؟ تو آپ کو ہر دیوبندی مفتی، ہر دیوبندی اور ہر سنی عالم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ رشید احمد گنگوہی سے بڑا مفتی دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں نہیں آیا۔ جب پوری دیوبندی دنیا میں رشید احمد گنگوہی سب سے بڑا مفتی ہے اور وہ دیوبند کی جان ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے دیوبندیت کی شاہ رگ ہے۔ رشید احمد گنگوہی کوئی ایرا غیرہ انسان نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، پوری دیوبندی دنیا میں اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں آیا، اس سے بڑا عالم دیوبند کی دنیا میں یا دیوبند کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلا۔ سب سے بڑے عالم تھے، بحر العلوم تھے، اور دارالعلوم دیوبند کا یہ واحد مفتی تھا اور انتہائی متقی، پرہیزگار اور صالح انسان۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں دیوبندی دنیا کا رگ ہے کون؟ رشید احمد گنگوہی۔ بولیے کون؟ رشید احمد گنگوہی۔ دیوبند کی دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ آپ کسی مولوی سے بات کریں جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کہیں کہ رشید احمد گنگوہی سے بڑا تمہارا کوئی مفتی ہے، اس سے بڑا کوئی تمہارا عالم ہے، تو ہر ایک یہی جواب دے گا کہ اس سے بڑا کوئی عالم، اس سے بڑا کوئی مفتی دیوبند کی دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی بات میں نے کی ہے، وہ میں نہیں کرتا، وہ مسلمان بزرگ جو پہلے گزرے وہ اور تھے۔ آج تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تین فرقے جو میدان میں آئے، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، ان کے مسلمان لوگ سامنے لاؤں تو میں نے عرض کی ہے کہ رشید احمد گنگوہی دیوبند کی جان ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبند کی بنیاد ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبند کی اساس ہے، رشید احمد گنگوہی دیوبندی دنیا کی رگ ہے، اور یہ وہ رشید احمد گنگوہی ہے جس نے اپنے مرشد سے کہا تھا کہ میں نے بے شک تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لیکن جب فقہ کے مسئلے میں بات آئے گی، فتوے کی بات آئے گی تو تو میرا محتاج ہے۔ یہ اتنا بڑا مفتی ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ آج میں دیوبندی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے اور انہیں دعوت فکر دینے کے لیے جو علماء دیوبند سے وابستہ ہیں، ہاں کوئی اس جماعت کو چھوڑ جائے اس کے لیے میں احمد رضا خان کا فتویٰ لاؤں گا، کوئی ان کو بھی چھوڑ جائے اس کے لیے ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ لاؤں گا، کوئی ان کو بھی چھوڑ جائے ان کے لیے شاہ ولی اللہ کا فتویٰ لاؤں گا، ان کو چھوڑ جائے مجدد الثانی کا فتویٰ لاؤں گا، ان کو چھوڑ جائے ابو حنیفہ کا فتویٰ لاؤں گا، ان کو چھوڑ جائے قرآن کا فتویٰ لاؤں گا اور پیغمبر کا فتویٰ لاؤں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن انصاف سے غور کرو کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں۔ آج سر دست یہ کہتا ہوں کہ دیوبند کی دنیا میں دیوبند کی شہرت یہ رشید احمد گنگوہی ہے، فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے، اس فتاوے کی جلد نمبر 2 ہے، 1301 میں علامہ گنگوہی نے فتویٰ لکھا۔ کب لکھا؟ بات ختم کرنی، کب لکھا فتویٰ؟ 1300 اونچی آواز سے 1301 میں۔ آج کیا ہے؟ 1406۔ کتنے سال گزر گئے؟ اونچی آواز سے 100۔ حق نواز آج سے 105 سال پہلے تھا؟ حق نواز کا باپ دادا تھا؟ اونچی آواز سے ابھی میں ماں کے رحم میں بھی نہیں آیا تھا جب قاسم کی قلم سے فتویٰ نکل رہا، جب گنگوہی کی قلم سے فتویٰ نکل رہا تھا۔ میں نے کہا تھا ان کو فتویٰ لکھے۔ اگر تم نے پڑھا نہیں یا تم بیان کرنے کی جرت اور سخت نہیں رکھتے ہو تو حقائق کا انکار تو نہ کرو۔ 1301 میں فتویٰ لکھا اور فتاوی رشیدیہ میں چھپا، آج تک چھپ رہا ہے اور موجود ہے۔ 105 سال ہو گئے گنگوہی کے اس فتویٰ کو چھپے ہوئے، 105 سال ہو گئے اس فتوے کو دارالعلوم دیوبند کی 4 دیواری سے باہر آئے ہوئے، 105 سال ہو گئے اس کو کرتاس پہ آئے ہوئے، 105 سال ہو گئے اس کو دنیا میں پھیلتے ہوئے۔ فتویٰ کیا لکھا؟ ایک شخص حضرت گنگوہی سے پوچھتا ہے کہ سنی عورت کا نکاح شیعہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کیا کہ اگر سنی مرد ہو اور اس کی اولاد شیعہ ہو جائے تو کیا شیعہ اولاد اپنے سنی باپ کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرت گنگوہی 1301 میں فتویٰ لکھتی ہیں کہ سنی عورت کا شیعہ مرد سے نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شیعہ علی الاطلاق کافر ہے۔ آئیے یہی گھوڑا یہی میدان۔ میں پہلے تو اپنی برادری کا دماغ صاف کروں نا کہ تم حق نواز کو کیوں رگیدتے ہو؟ گنگوہی تمہاری شاہ رگ ہے، یہ فتویٰ گنگوہی کا ہے، حق نواز کا نہیں ہے۔ سنی عورت توجہ رہے، سنی عورت کا نکاح شیعہ مرد سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ شیعہ علی الاطلاق کافر ہے۔ نمبر 2، اگر کسی سنی کی اولاد شیعہ ہو گئی ہے اپنے باپ کی جائیداد کی وارث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ باپ مسلمان تھا، اولاد کافر ہو گئی ہے۔ میرے محترم سامعین، اب انصاف یہ ہے کہ رخ میری طرف نہ کیجیے، میں دیوبندیت کو کہہ رہا ہوں۔ ابھی بریلویت کا فتویٰ اگلے جمعہ لاؤں گا، اہل حدیثوں کا فتویٰ لاؤں گا، پھر قرآن و سنت کے دلائل لاؤں گا، پھر شیعہ کی اپنی تحریریں لاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ تم خود شرم و حیا کرو کہ تم کیا کہتے ہو۔ پھر شیعوں کا وہ فتویٰ لاؤں گا جو انہوں نے ابو بکر عمر کو کافر کہہ کے دیا ہے، وہ بھی لاؤں گا میں آپ کی غیرت کو للکارنے کے لیے۔ لیکن آج سر دست یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر یہ فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ نہ ہو، میں مجرم ہوں، مجھے گولی مار دی جائے، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ جوتا اتاریں، پانی میں بھگوئیں اور مجھے مارتے چلے جائیں کہ میں آپ کو غلط لین کیوں دے رہا ہوں۔ اگر فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ موجود ہے، 105 سال اس فتوے کو چھپے ہوئے ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ موجود ہے، تو آج کے بعد کوئی دیوبندی زبان کم از کم یہ کہتی ہوئی نظر نہ آئے کہ حق نواز کافر کہتے، اسے کہنا چاہیے کہ علماء دیوبند پورے کے پورے کافر کہتے ہیں۔
ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کہ اگر کوئی میرے مسلک کا مولوی یا عالم اگر کوئی کچی بات کہتا نظر آتا ہے تو میں اس پہ محنت کروں گا کہ اس کی معلومات میں کمی ہے، ورنہ میں اس کا فتویٰ نہیں مانوں گا۔ دیوبندیت کی جان ہے رشید احمد گنگوہی، علامہ گنگوہی کے فتوے کے مقابلے میں کسی اور کی پرکاہ کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ جب اس سے بڑا عالم تم اور اپنی پارٹی میں اپنی جماعت میں کسی کو نہیں مانتے ہو تو کسی اور کا فتویٰ کیسے مان لیا جائے؟ انتہائی محتاط عالم اور پھر دیوبندیت کی شاہ رگ اور دیوبندی دنیا میں باہر متقی و پرہیزگار جو فتویٰ وہ دے گئے ہے، میں اس کے فتوے کے مقابلے میں کسی اور انسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو دیوبندی دنیا کو یقین آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ اونچی آواز سے آ جائے گا۔ وقت نہ رہا، میں خلیفہ اول کو نذرانہ عقیدت پہ اٹھنا نہیں پیش کرنا چاہتا تھا، آئندہ جمعہ پہ اس کو ملتوی کرتا ہوں۔ ساتھ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ دیوبندیت کے اطمینان کے لیے میں نے دیوبندیوں کے سب سے بڑے رہنما کا حوالہ دیا ہے، آئندہ بریلویوں کے اطمینان کے لیے ان کے سب سے بڑے رہنما مولانا احمد رضا خان بریلوی کا حوالہ دوں گا، اہل حدیثوں کے بڑے علماء کا حوالہ دوں گا، پھر قرآن و سنت کے دلائل، تاکہ آپ کو یقین آئے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے قرآن و سنت کا ارشاد یہی ہے۔